بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو خبر نامہ لے کر میں ارشد بٹ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ جموں کشمیر کے کٹھوا ضلع کے بلاور علاقے میں سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹوں کے مابین شدید گولیوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ آئیے اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ ادھر نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور رکن پارلیمان آغا روح اللہ مہندی نے الزام عائد کیا ہے کہ جموں کشمیر میں پولیس کی جانب سے مساجد، مدارس اور ائمہ کی پروفائلنگ مذہبی آزادی کے ان آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہے جو دستور ہند نے عوام کو فراہم کیے ہیں۔ آغا روح اللہ مہندی نے مزید کیا کچھ کہا، آئیے سنتے ہیں۔ اور سیدھے لگتا ہے کہ یہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں دوسرے مذاہب کو جو اس آر ایس ایس کی رائٹ ونگ آئیڈیالوجی کے ساتھ موافق نہیں ہے۔ اس ملک میں کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہر مذہب اور ہر مذہب سے وابستہ لوگوں کو ان کے مذہب پہ فریلی اور بلا خوف عمل کرنے کی گارنٹی ہے اور رائٹ ہے۔ اس طرح کی سرویلنسز، اس طرح کی انٹیمیڈیشن، اس طرح کا کنٹرول اس فریڈم آف پریکٹس پہ انفریجمنٹ ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو اور اس ریاست میں جب پہلے سے ہی ہماری سیکیورٹی فورسز، ان کے سیکیورٹی لیئرز ہے، سرویلنسز ہے، یہاں پہ آئی بی بھی کام کرتی ہے، سی آئی ڈی بھی کام کرتی ہے، ملٹری انٹیلیجنس بھی کام کرتی ہے، پیراملٹری فورسز کی اپنی سرویلنس لیئرز ہے۔ اچھا، جن انڈیویجولز کے بارے میں ڈیٹیلز مانگے جاتے ہیں، ایکسٹرا ڈیٹیلز مانگے جاتے ہیں، ان کے ڈیٹیلز بحیثیت سٹیزن پہلے ہی آپ کے پاس ہے، آدھار کارڈ آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس ان کے ہر ایک طرح کے ڈیٹیل ہے۔ اب ایک خاص مذہب سے لے کے خاص مذہب سے وابستہ کچھ لوگوں کو جو اس مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، اس طرح سے آپ ایکسٹرا لیئر آف جو ہے سرویلنس کے دائرے میں لائیں گے، اس سے سیدھے لگتا ہے کہ ان کو ڈرانے کی کوشش ہے۔ دوسرا، اس مذہب کی پریکٹسز کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہے۔ مسجدوں کے خطیبوں کو کہا جائے گا کہ اب جو بی جے پی کا فرمان کے حساب سے جو خطبہ ہوگا وہی پڑھا جائے۔ آر ایس ایس ان کے لیے خطبہ بھیجا کرے گی جمعے کے دن کہ اس طرح کا خطبہ پڑھا جائے، اور اس طرح کا خطبہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو فنکشننگ آف دا ریلیجن، اس کو کنٹرول میں لائیں، یہ اس طرح کی کاروائی مجھے لگتی ہے۔ اگر صاحب جس طریقے سے اگر کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ آج یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا کہ جو بھی ملک ایران کے ساتھ ٹریڈ کرے گا ان پہ ایکسٹرا 25% ٹیرف جو ہے لگا دیا جائے گا۔ ایران میں جو اندر حالات ہے، ماحول ہے، جو لوگوں کی ناراضگی ہے اپنے حکومت کے ساتھ اقتصادیات کو لے کے، وہ ان کے اندرونی معاملات ہے، اور اس میں کسی بھی باہری ملک کو مداخلت کرنے کی جوازیت ہی نہیں ہے۔ اچھا، جو لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں، امریکہ اور اسرائیل، ان کے پاس وہ مورل اتھارٹی ہی نہیں ہے کہ وہ اس معاملے پہ بات کرے۔ جو جس طرح کا جنوسائیڈ غازہ میں کیا گیا اسرائیل کے ذریعے یا زائنسٹ رجیم کے ذریعے، تو اب کیا اس طرح کی ریڈ لائن اسرائیل کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے رکھی تھی کہ اگر لوگوں کو وہاں پہ مارا جائے گا تو ہم اسرائیل پہ حملہ کریں گے؟ تو یہ ڈوئل سٹینڈرڈز ان کی امپیریلسٹک پالیسیز کو خود بے نقاب کرتی ہے۔ جو امپیریلسٹک پروجیکٹ لے کے دنیا کو امپیریلسٹک پروجیکٹ کے حساب سے دیکھتے ہیں، اس کو انہیں ایران کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایران میں جو اقتصادی حالات ہے، اس میں امپیریلسٹک پروجیکٹ کا، اسرائیل کا، امریکہ، یورپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ 40 سال سے وہ ملک سینکشنز برداشت کر رہا ہے، سینکشنز کے تحت زندگی گزار رہا ہے۔ تو جن امپیریلسٹک طاقتوں نے ایک ملک کی اقتصادیات کو 40 سال سے اس حد تک خراب کیا ہے، اگر وہاں پہ انٹرنلی کرائسس ہے، ان کا حق نہیں بنتا ہے کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کرے۔ اور جو ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں کسی ملک کے لیے، ان کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ جمہوریت کے بارے میں بات نہ کرے، کیونکہ وہ اس کی ریپلیسمنٹ ایک شاہی نظام کو دیکھنا چاہتے ہیں، مونارکی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو وہ ان کی نظر میں جو مونارکی، جو ڈکٹیٹرشپ ایران میں تھی، اس کو واپس لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی میں کہوں گا ایران میں جو آپسی اختلافات ہے ہو بھی سکتے ہیں، حکومت کے ساتھ
नाराजगी हो सकती है, हुकूमत की कोताहियां भी हो सकती है, और वो हुकूमत की जो कोताहियां है, जो नाराजगियां है लोगों की, वो उनके अंदरूनी मामला है, हमें उन मामला में उतरना नहीं चाहिए। फौजी सरबराह जनरल उपिंदर द्विवेदी ने मंगल के रोज कहा कि कंट्रोल लाइन के उस पार अब भी 8 से 10 दहशतगर्द कैंप सरगर्म हैं, जिनमें 100 से 150 दहशतगर्द मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में भी तकरीबन 140 दहशतगर्द सरगर्म हैं, लेकिन मिलिटेंटों की भर्ती काफ़ी अरसे से नहीं हो रही है। इधर मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों और इस गैर कानूनी कारोबार के माली ढांचे को तबाह करने की मुहिम के तहत पुलवामा पुलिस ने करीम आबाद इलाके में वाक़ा एक रिहायशी जायदाद को सील किया है, जिसकी मालियत लाखों रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक एक बदनामी ज़माना मंशियात फरोश की जायदाद को कुर्क किया गया है। इधर मंशियात का कारोबार करने वालों के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखते हुए पुलवामा पुलिस ने 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से भारी मिकदार में चरस जैसा मवाद बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि इस सिलसिले में केस दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू की गई है। वादी कश्मीर के अक्सर इलाकों में आज रात भी सर्दी की लहर जारी रही। महकमा मौसमियात की एक इत्तला के मुताबिक श्रीनगर में आज रात कम से कम दर्जा हरारत -5.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। काजीगुंड में -6.3, पहलगाम में -7.8, कुपवारा में -6.1, गुलमर्ग में -6.8, अवंतीपुरा में -7.0, बारामूला में -5.8, बांडीपुरा में -5.3, पुलवामा में -8.0, शुपियां में -8.2 और गांदरबल में -5.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दिन भर खुली धूप छाई रहेगी, जबकि मौसम मजबूती तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल मौसम में किसी बड़ी तब्दीली का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। अभी तक बस इतना ही। अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।